تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ۔ تو اب تشریف لائے، 21 برس عمر تھی۔ تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے۔ پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے۔ اب دیکھو وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے، اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو۔ انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا، کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا۔ تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے۔ اگر وہ کہتی کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو، زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا۔ بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت تھا تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی۔ اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے۔ نہیں نہیں ایسی اتنے نہیں کرنی ہے، تو آرائی نہیں ہے، ایسی تو آرائیاں نہیں لے آنی، جب بڈھی ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڈھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہ ہوئی، کیوں جیسی باہر دیمنی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڈھیاں مر گئیاں بغیر شادی۔ تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر لی۔ تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ پھر وہ آئے، مسجد بھر گئی، تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کروں۔